پاکستان کی جانب سے منہ توڑ جواب دیا گیا ہے بھارت کو، اور آئی ایس پی آر کی جانب سے باقاعدہ پریس ریلیز جو ہے وہ جاری ہوئی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی آرمی چیف سید عاصم منیر صاحب سے جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے، آرمی چیف سے۔ وہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریب حلف برداری میں شرکت کر رہے ہیں۔ جس چیز کا میں ایکچولی انتظار کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کو وہ انویٹیشن ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس پہ تفصیل سے بیٹھ کے بات کریں گے۔ نیشنلی اینڈ انٹرنیشنلی جو خبریں ہیں اس پہ تجزیہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو ذرا ریجنل جو پالیٹکس ہے ذرا اس کے بارے میں بات کر لیں۔ بھارت کی جانب سے جناب پاکستان کے اوپر ایک دفعہ پھر الزام لگایا گیا تھا دہشت گردی کا، تو آج پاکستان کی جانب سے منہ توڑ جواب دیا گیا ہے بھارت کو، اور آئی ایس پی آر کی جانب سے باقاعدہ پریس ریلیز جو ہے وہ جاری ہوئی ہے۔ عام طور پہ ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے، خاص طور پہ پچھلے سال ڈیڑھ سال کے اندر، کہ بھارتی حوالے سے جو ہے وہ آئی ایس پی آر یا فوج اتنا زیادہ جو ہے وہ ووکل نہیں ہوتی۔ سو دس از کوائٹ انپریسیڈنٹڈ کہ اس سارے معاملے کے اندر جو ہے وہ پاکستان نے اپنی ایک بڑی اسٹرانگ پوزیشن لی ہے بھارت کے حوالے سے، اور اس کے بیک گراؤنڈ میں تھوڑی دیر میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے۔ آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ جی بھارتی آرمی چیف کا پاکستان کو دہشت گردی کا مرکز قرار دینے کا بیان منافقت کی کلاسیکل مثال ہے۔ ایک سینئر بھارتی فوجی افسر پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہوئے پکڑا گیا، بھارتی جنرل نے اس بات کو مکمل نظر انداز کر دیا۔ آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ پاکستان کو دہشت گردی کا مرکز قرار دینے کا بھارتی آرمی چیف کا بیان نہ صرف حقائق کے منافی ہے بلکہ بھارت کی روایتی پالیسی کے تحت پاکستان پر بلا جواز الزام تراشی کرنے کی ایک اور ناکام کوشش ہے۔ یہ منافقت کی ایک کلاسیکل مثال ہے۔ یہ بیان دنیا کی توجہ بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں جاری مظالم، اقلیتوں کے ساتھ ناروا سلوک اور بھارت کی سرحد پار جبر کی پالیسیوں سے ہٹانے کی کوشش ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی جنرل نے ماضی میں مقبوضہ جموں و کشمیر میں تعیناتی کے دوران کشمیریوں پر بدترین مظالم کی نگرانی کی تھی۔ یہ سیاسی مقاصد کے تحت دیے گئے گمراہ کن بیانات بھارتی فوج کی سیاست زدہ ہونے کی عکاسی کرتے ہیں۔ دنیا بھارتی نفرت انگیز تقاریر اور مسلمانوں کے خلاف نسل کشی کو بھڑکانے والے بیانات سے بخوبی آگاہ ہے۔ آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ عالمی برادری بھارت کی سرحد پار قتل و غارت گری اور معصوم کشمیریوں پر بھارتی سیکیورٹی فورسز کے مظالم و انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو نظر انداز نہیں کر سکتی۔ یہ مظالم کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے عزم کو مزید مضبوط کرتے ہیں جو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں میں تسلیم شدہ ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے کسی غیر موجودہ ڈھانچے کا پروپیگنڈا کرنے کے بجائے حقیقت کو تسلیم کرنا بھارتی قیادت کے لیے بہتر ہوگا۔ یہ حقیقت کہ ایک سینئر بھارتی فوجی افسر پاکستان کی تحویل میں ہے، پاکستان میں معصوم شہریوں کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، بھارتی جنرل نے اس بات کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ پاکستان اس قسم کی بے بنیاد اور جھوٹے بیانات کو سختی سے مسترد کرتا ہے۔ بھارتی فوج کی قیادت سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ سیاسی ضرورتوں کے بجائے شائستگی، پیشہ ورانہ طرز عمل اور ریاستی تعلقات کے اصولوں کو مد نظر رکھے۔ اچھا، اب اس میں بیسکلی وجہ کیا ہے؟ آپ بھی حیران ہو رہے ہوں گے کہ بھارتی آرمی چیف کو اس قسم کا بیان دینے کی ضرورت کیا ہے کہ پاکستان کو اتنی سختی سے ریاکٹ کرنا پڑا۔ اس کی بیسکلی 2-3 مختلف وجوہات ہیں۔ ایک تو آپ جانتے ہیں کہ امریکہ ایک بہت بڑی سپر پاور ہے اور اس کے اندر اقتدار کی تبدیلی ہونے جا رہی ہے، اور 20 تاریخ کو جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے عہدے کا حلف اٹھانا ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو ایک اسٹیٹ کی فارن پالیسی ہے اس سے بالکل ہٹ کے جو ہے وہ اپنی فارن پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرے گا۔ عام طور پہ جو حکمران ہوتے ہیں جب ان کی تبدیلی ہوتی ہے تھوڑا بہت تبدیل ضرور ہوتا ہے، لیکن ریاست کی جو ایک اسٹیٹڈ پالیسی ہوتی ہے آپ بیسکلی اسی کے ساتھ چلتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ بیسکلی ڈونلڈ ٹرمپ جس قسم کا انسان ہے، اور خاص طور پہ اس کے بھارت کے حوالے سے جو انٹرسٹ ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی پرائیویٹ جو ہے وہ انویسٹمنٹس بھی بھارت کے اندر موجود ہیں، اور میری اطلاع کے مطابق پچھلے ڈیڑھ مہینے سے بھارتی لابی بڑی ایکٹیو ہوئی ہوئی ہے واشنگٹن کے اندر، اور وہ ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ جو نئی آنے والی انتظامیہ ہے اس کے ساتھ فریکوینسی جو ہے وہ میچ کی جائے۔ تو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ جو اس قسم کے بیانات آ رہے ہیں بلا وجہ کے شعلے بھڑکانے کی ضرورت جو پیش آ رہی ہے بھارت کی جانب سے، اس کی صرف اور صرف ریزن یہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے پہلے جو ہے وہ ایک گراؤنڈ پریپیئر کیا جائے کہ جناب پاکستان جو ہے وہ تو دہشت گردی پھیلاتا ہے اس خطے کے اندر، اور یہ جبکہ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو کشمیر کے حوالے سے جو بارڈر جو ہے وہ اکثر ہاٹ ہوتا تھا، اکثر وہاں سے جو پرابلمز آتی تھی وہ پرابلمز اب آنا ختم ہو چکی ہوئی ہیں، کوئی آپس میں نہ کلیشز ہو رہے ہیں نہ ایسی کوئی بات ہو رہی ہے۔ یہ بلا وجہ کے جسے کہتے ہیں نا آگ لگانے والی حرکت ہے بھارت کی جانب سے۔ دوسری ریزن،
آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا، یہ ہم ڈسکس بھی کر چکے ہیں کہ جو فارن سیکرٹری تھے بھارت کے، وہ ابھی افغان فارن منسٹر سے ملے بھی ہیں، اور اس وقت یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح دونوں کے ڈپلومیٹک جو معاملات ہیں وہ فل فورس کے ساتھ ایکٹیویٹ کیے جائیں. میں اس کی وجہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بھارت جو ہے اس کا باقاعدہ ایمبیسڈر نہیں ہے اس وقت افغانستان میں، کیونکہ بھارت نے بھی جو ہے وہ ابھی تک افغانستان کی جو نئی مطلب انتظامیہ ہے طالبان کی، اسے ابھی تک ریکگنائز نہیں کیا ہے. صرف ایک ٹیکنیکل ٹیم وہاں پہ بھیجی ہوئی ہے کابل کے اندر، صرف روزمرہ کے معاملات کو دیکھنے کے لیے، ورنہ باقاعدہ طور پہ سفارتی تعلقات ابھی تک اس طرح بحال نہیں ہوئے ہیں. تو کوشش یہ ہے بھارت کی کہ کسی طرح جو ہے وہ اس کو معاملات کو جو ہے وہ پوری طرح ریزالو کیا جائے. اچھا، دوسری ان کو جو ایک اوپننگ نظر آ رہی ہے وہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان پچھلے 2-3 مہینے میں جو بارڈر کے اوپر جو کلیشز ہوئے ہیں، معذرت، اس کے اندر ان کو ایک اپنی اوپننگ نظر آ رہی ہے کہ ہم جو ہے وہ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے افغانستان کے معاملے کے حوالے سے جو ہے وہ ہم جس طرح ماضی میں حامد کرزئی کی جب حکومت تھی تو ہمارا جو اثر و رسوخ تھا اس وقت افغانستان کے اندر، کیونکہ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 3 سے 4 ارب ڈالر بھارت نے جو ہے وہ افغانستان کے اندر انویسٹ کیے تھے اس سارے عرصے کے دوران، جب حامد کرزئی کی وہ جو کولیشن گورنمنٹ تھی اس دوران، اور اس کے انفراسٹرکچر کے اوپر، ڈیمز کے اوپر، بجلی کے اوپر، سڑکوں کے اوپر، اسکولز کے اوپر، ان تمام چیزوں کے اوپر جو ہے بھارت نے اپنی انویسٹمنٹ کی تھی، تاکہ اور اس کی اپنی ریزن تھی کہ اپنا فٹ پرنٹ جو ہے وہ افغانستان کے اندر بڑے سے بڑا کر سکے، تاکہ پاکستان کو دونوں طرف سے جو ہے وہ گھیرا جا سکے. اس کی اپنی ریزنز تھیں. اب جب سے ظاہری بات ہے یہ حامد کرزئی کی حکومت جو ہے وہ طالبان کے خلاف ہی کھڑی ہوئی تھی. طالبان کے ٹیک اوور کے بعد جو ہے وہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ بھارت جو ہے وہ بالکل اسے شٹ اپ کال ملے گی، لیکن اب بھارت کی دوبارہ کوشش یہ ہے کہ کسی طرح ان روڈز جو ہیں وہ کیے جائیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے پہلے جو ہے وہ جان بوجھ کے اس قسم کی حرکتیں ہو رہی ہیں، اور ظاہری بات ہے پاکستان نے بالکل درست کیا ہے کہ پاکستان نے جو ہے ایک بڑا ٹھوس اس کے اوپر جو ہے جواب دیا ہے. میرے خیال میں ISPR کی جانب سے آج یہ بیان آیا ہے، جمعرات والے دن جو ہے وہ فارن منسٹری کی اس پہ ہفتہ وار بریفنگ ہوتی ہے. موسٹ پرابلی یہ معاملہ جو ہے وہاں پہ بھی ڈسکس ہوگا کہ بھارتی آرمی چیف کو جو ہے وہ اس قسم کا بیان دینے کی آخر ضرورت کیوں تھی کہ پاکستان کو آگے سے اس طرح کا جواب جو ہے وہ دینا پڑا. ایک اور بھی امپورٹنٹ بات ہے، ریسنٹلی افغانستان کے حوالے سے چونکہ ہم بات کر رہے ہیں تو یہ خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ ایک جو 4 کوڈری لیٹرل گروپ ایک بیسکلی افغانستان کے اوپر بنا تھا، اور اس گروپ کے اندر جو ہے وہ پاکستان، چائنا، رشیا اور ایران، یہ چاروں جو ہیں اس گروپ کے اندر شامل تھے، اور اس کا تعلق جو ہے وہ بیسکلی افغانستان کے حوالے سے تھا کہ افغانستان کے اندر جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ بہتری لائی جا سکتی ہے ان کے معاملات کے اندر. تو روس نے جو ہے وہ اب یہ کہا ہے کہ جناب اس کے اندر آپ بھارت کو بھی شامل کریں. اب دس از ویری انپریسیڈنٹڈ، وہ اس لیے کیونکہ بھارت کی تو سرحد بھی نہیں ملتی افغانستان کے ساتھ، مطلب بیچ میں پورا پاکستان بیچ میں آتا ہے، لیکن روس کی جو ہے وہ یہ درخواست ہے اور وہ پش کر رہا ہے کہ جناب بھارت کو بھی جو ہے وہ بیچ میں اس میں شامل کیا جانا چاہیے. تو یہ بیسکلی جو رشین فارن منسٹر ہے ان کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے کہ بھارت کو بھی اس میں شامل کیا ہے. تو بیسکلی ناؤ یو کین انڈرسٹینڈ کہ بیسکلی ایک پولیٹیکل شفٹ ہو رہا ہے اس خطے کے اندر، جس کی وجہ سے اب یہ بھی کوشش اٹیمپٹ ہو رہی ہے کہ بھارت کا اثر و رسوخ جو ہے وہ بڑھایا جائے. تو جبکہ بھارت کے اپنے بھی بڑے مسائل جو ہے وہ چل رہے ہیں. مثال کے طور پہ پچھلے 1 سال کے اندر 2024 کے اندر ہی جو ہے وہ 40 بھارتی فوجیوں نے جو ہیں خودکشیاں کی ہیں. اب آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ وہاں پہ بھارتی جو فوج ہے اس کے اندر کس قسم کا مرال ہے. کافی برا مرال ہے ان کا وہاں پہ، کیونکہ ظاہری بات ہے مختلف قسم کی جو موومنٹس چل رہی ہیں بھارت کے اندر، وہ ناگاپور کے اندر ہو، کشمیر کے اندر ہو، ان مختلف ایریاز کے اندر ہو، تو وہاں پہ بھارتی فوج جو ہے نا وہ مختلف جگہوں پہ لڑتی ہی رہتی ہے، ہر وقت اپنے ہی شہریوں کے ساتھ جو ہے وہ لڑتی ہی رہتی ہے، جس کی وجہ سے اتنی فرسٹریشن جو ہے وہ سامنے آتی ہے. اب ایک اور جو اس سلسلے میں جو خبر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جناب منی پور، ناگالینڈ اور میزورم، ان کے دورے کے حوالے سے غیر ملکی جو صحافی ہیں جو سیاح ہیں ان کے وزٹ کے اوپر پابندی عائد کر دی گئی ہے کہ جناب انہوں نے وہاں پہ نہیں آنا. اب یہ ٹینشن ہے بیسکلی اسی وجہ، کیونکہ وہاں پہ انڈیپینڈنس کی موومنٹس جو ہیں وہ ان ایریاز کے اندر چل رہی ہیں، اور ان کو ڈر اس بات کا ہے کہ کوئی فورن انفلوئنس جو ہے ان سارے معاملات کے اندر وہاں پہ نہ آ جائے. اب بنگلہ دیش کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گا. بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم حسینہ واجد جو کہ اس وقت بھارت کے اندر ہیں، ان کے اور ان کے خاندان کے کئی افراد کے خلاف کرپشن کے مختلف مقدمات میں تحقیقات جو ہے وہ جاری ہیں. بنگلہ دیش کی انسداد کرپشن کمیشن نے شیخ حسینہ واجد اور ان کے خاندان کے خلاف مختلف کیسز دائر کر دیے ہیں، اور شیخ حسینہ، ان کی بہن سائمہ وزید اور دیگر افراد پر الزام ہے کہ انہوں نے غیر قانونی طریقے سے اراضی حاصل کی ہے. اس رپورٹ کے مطابق انسداد کرپشن کمیشن نے
شیخ حسینہ، سائمہ وزید اور 14 دیگر افراد پر طاقت کا غلط استعمال کرنے کا الزام عائد کیا ہے، اور شیخ حسینہ کی بھانجی اور برطانوی وزیر ٹیولپ صدیق پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ انہوں نے کرپشن کرنے کی کوشش کی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ 2015 میں روس کے ساتھ معاہدے میں جوہری پلانٹ کی قیمت بڑھانے کے معاہدے پر بھی تحقیقات جاری ہیں۔ شیخ حسینہ کے خاندان کے خلاف 3.9 ملین پاؤنڈ کی بدعنوانی کے الزامات جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں، اور اس رپورٹ کے مطابق ٹیولپ صدیق پر الزام ہے کہ انہوں نے 10 ارب پاؤنڈ کے روپور پاور پلانٹ منصوبے میں کرپشن کی۔ ٹیولپ صدیق اور ان کے خاندان کے دیگر ارکان کے خلاف کرپشن کی تحقیقات جاری ہیں، اور بنگلہ دیش میں ان کے خلاف قانونی کارروائیاں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں۔ یہ میں آپ کو ابھی سے پریڈکٹ کر کے بتا رہا ہوں کہ جیسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ جو آئے گا تو آپ دیکھیے گا کہ بنگلہ دیش کے اندر بھی جو ہے نا وہ بھارت اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی کوشش کرے گا، جو کہ اس وقت نیست و نابود ہو چکا ہے۔ حسینہ واجد کے نکلنے کے بعد، وہاں سے بالکل نکلنے کے بعد، وہ پوری بھارتی لابی کی سپورٹ کی وجہ سے وہاں پہ حکمرانی کرتی تھیں، اور ان کے جانے کے بعد آپ نوٹ کیجئے کہ بنگلہ دیش اور پاکستان کے تعلقات آپس میں بہت بہتر ہو گئے ہیں۔ ٹورزم کے حوالے سے بھی جو ہے وہ گفت و شنید چل رہی ہے، بزنس کے حوالے سے گفت و شنید چل رہی ہے، اور جو ایک سینئر بنگلہ دیش فوج کے جو ایک آفیسر تھے وہ بھی یہاں پہ انہوں نے وزٹ کیا، اور یہاں پہ آرمی چیف کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ تو بھارت جو ہے جو وہ اسپیس اس کے ہاتھ سے نکل چکی ہے اسے دوبارہ وہ کیپچر کرنے کی پوری کوشش ضرور کرے گا۔ اچھا جی، امریکہ کے حوالے سے جہاں پہ بات ہو رہی تھی تو بڑی خبر ایک سامنے یہ آئی ہے کہ جناب بلاول بھٹو زرداری وہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریب حلف برداری میں شرکت کر رہے ہیں۔ یہ خبر جو ہے یہ بیسکلی سینئر جرنلسٹ افتخار احمد صاحب نے بریک کی تھی 29 دسمبر کو، اور ہم نے اسے اس وقت اپنے ویلاگ میں شامل بھی کیا تھا اور ان کو کریڈٹ دیا تھا۔ یہ خبر انہوں نے دی تھی، آج اس خبر کی تصدیق ہوئی ہے، مختلف ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر بھی یہ خبر چلی ہے کہ بلاول بھٹو کو جو ہے وہ یہ انویٹیشن مل گیا ہے اور وہ اس میں شرکت کریں گے، اور ذاتی حیثیت میں جو ہے ان کو بلایا گیا ہے۔ اچھا، یہ ابھی تک مطلب جس چیز کا میں ایکچولی انتظار کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کو وہ انویٹیشن ملتا ہے یا نہیں ملتا، کیونکہ میری اطلاع کے مطابق بڑی دیر سے وہ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں، بہت دیر سے اس بات کی کوشش کر رہے ہیں، اور مطلب آپ جسے کہہ سکتے ہیں نا کہ ہر قسم کا زور لگا دیا گیا ہے کہ کسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ انویٹیشن آ سکے، لیکن ابھی تک وہ لگ یہی رہا ہے کہ نہیں آیا، کیونکہ اگر آ چکا ہوتا نا تو اب تک اناؤنسمنٹ ہو چکی ہوتی۔ تو ابھی تک آج 15 تاریخ ہو چکی ہے، 5 دن کی بات ہے، تو بلکہ 4 دن، میرے خیال میں 4 دن، اب تو 4 دن رہ گئے ہیں، تو مشکل ہی لگ رہا ہے، لیکن لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے۔ ہاں، البتہ اسی حوالے سے ایک اور خبر بھی میں آپ کو دے دوں، کل میری فارن منسٹری سے بات ہوئی ہے پاکستان کے اندر، اور انہوں نے کنفرم کیا ہے کہ جو پاکستانی ایمبیسڈر ہیں امریکہ کے اندر، انہیں باقاعدہ طور پہ اس کا انویٹیشن انہیں بھی موصول ہو گیا ہے۔ تو پاکستانی ایمبیسڈر جو ہے اسے جو ہے اٹینڈ کریں گے اس تقریب حلف برداری کو، اور بلاول بھٹو زرداری پاکستان کی نمائندگی وہاں پہ کریں گے۔ تو اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ جیو کے ایک رپورٹر ہیں حیدر شیرازی صاحب، انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے، یہ ان کی خبر ہے، جس طرح میں نے پہلے افتخار صاحب کو کریڈٹ دیا تھا، یہ خبر ان کی ہے۔ انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی، موجودہ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی آرمی چیف سید عاصم منیر صاحب سے جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے، آرمی چیف سے، اور انہوں نے کہا کہ طویل نشست کی تفصیلات جو ہے بیرسٹر گوہر جی بتا سکتے ہیں۔ اچھا، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب تک میں دیکھ رہا تھا یہ خبر حیدر شیرازی صاحب کے اپنے چینل پہ بریک نہیں ہوئی، مطلب جیو کے اوپر یہ خبر بریک نہیں ہوئی، انہوں نے ٹویٹ ضرور کیا ہے لیکن یہ خبر وہاں پہ بریک نہیں ہوئی۔ ایک دوسرا، بیرسٹر گوہر سے جب اس سلسلے میں پوچھا گیا، وہاں پہ ایک اور جرنلسٹ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے اس خبر کو ڈینائی کیا ہے، انہوں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں، میری کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ لیکن ایک اور ڈسکلیمر یہاں پہ بہت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ عام طور پہ ماضی کے اندر بھی جو اگر آپ کو یاد ہو کہ جب عمران خان صاحب کی جنرل باجوہ سے ملاقات ہوئی تھی تو اس وقت جب یہ خبر آئی تھی تو انیشلی پی ٹی آئی نے اسے بھی ڈینائی کیا تھا کہ نہیں کون سی ملاقات، کیسی ملاقات، بالکل اسے ڈینائی کیا تھا، بعد میں مان گئے تھے کہ ہاں جی ہماری ملاقات ہوئی ہے۔ سو وی ڈونٹ نو کہ حقیقت کیا ہے، لیکن فی الحال جو بیرسٹر گوہر ہیں وہ کم از کم اس کو ڈینائی کر رہے ہیں کہ اس خبر میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جناب لاہور میں مسلم لیگ نون کا دفتر جلانے سے متعلق کیس کی سماعت انسداد دہشت گردی کی عدالت کے میں ہوئی، اور اس کے جج ارشد جاوید نے اس کی سماعت کی۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، محمود الرشید، عمر سرفراز، اعجاز چودھری سمیت دیگر کو جیل سے پیش کیا گیا، جبکہ صنم جاوید حاضری کے لیے وہاں پہ پیش ہوئیں۔ عدالت نے ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر چیمہ، اعجاز چودھری، میاں محمود الرشید پر فرد جرم عائد کی، صنم جاوید سمیت 31 ملزمان پر فرد جرم عائد کی گئی۔ پی ٹی آئی رہنماؤں سمیت تمام ملزمان نے صحت جرم سے انکار کیا ہے۔ کیس کی مزید سماعت جو ہے وہ 23 جنوری تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ اچھا، انٹرسٹنگ اس کے اندر ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس سے آپ کو نا کچھ چیزوں کا آئیڈیا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک تو پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہوا کہ جناب ہمارے جو قید، جو سیاسی قیدی جسے کہتے ہیں، انہیں رہا کیا جائے۔
تو رہا کرنا تو دور کی بات، یہاں پہ ان کے اوپر فرد جرم عائد ہو رہی ہے، مطلب یہ والی سچویشن ہے۔ دوسری بات یہ کہ آج 15 ہے، پرسوں 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ جو ہے وہ آنے والا ہے۔ تو اس ساری چیز کے دوران فی الحال کوئی بھی ایسی چیز نہیں لگ رہی کہ کوئی بہت زیادہ پی ٹی آئی کو مارجن دیا ہو، سوائے اس بات کے کہ پاکستان تحریک انصاف کو آپ نے جو ہے وہ اتوار والے دن ان کی جو مذاکراتی کمیٹی تھی اسے عمران خان صاحب سے ملنے کی اجازت مل گئی، یہ ہوا ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ اعجاز چودھری صاحب کے پروٹیکشن آرڈر جاری ہوئے تھے، ان کو بھی جو ہے وہ پھر بھی نہیں آنے دیا گیا، وہ اجلاس میں شرکت نہیں کر سکے ہیں۔ اس کے علاوہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کچھ بڑے حیران کن قسم کے بیانات دیے ہیں، ذرا وہ بھی میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ محمد مالک صاحب کے شو میں کل رات کو وہ تشریف لائے ہوئے تھے، تو وہاں پہ ان سے ایک سوال کیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف ہمارے ساتھ جو مذاکرات، غور سے سنیے گا، انہوں نے کہا تحریک انصاف ہمارے ساتھ جو مذاکرات کر رہی ہے وہ ہماری بساط کے مطابق ہمارے ساتھ بات کریں۔ اب بساط سے کیا مراد ہوتی ہے؟ بساط ویسے تو اوقات، رتبہ، لیول، حیثیت، یہ مطلب ہوتا ہے بساط کا۔ تو کیا رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری حیثیت کے مطابق جو ہے وہ ہم سے بات کریں؟ انہوں نے کہا معاملے کو آگے چلائیں، ڈیڈ لاک کی طرف نہ لے کر جائیں، ان کو مجھ سے بہتر پتہ ہے معاملات کا۔ تو اس کے 2-3 اینگلز ہیں۔ ایک تو مطلب رانا صاحب جو ہے وہ ایڈمٹ کر رہے ہیں اس بات کی کہ اس حکومت کے دانت شانت نہیں ہیں، ٹھیک ہے، مطلب یہ ایک ٹوتھ لیس قسم کی حکومت ہے، بالکل ویسی حکومت ہے جس طرح عمران خان صاحب کی، بلکہ ایکچولی انہوں نے ایک اور پروگرام میں یہ بات انہوں نے کہی بھی، شفا یوسف زئی ہیں ان کا پروگرام تھا، اس میں انہوں نے یہ بات کی کہ جیسے 4.25 سال پی ٹی آئی حکومت بیٹھی رہی ویسے اب ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو بالکل انڈرسٹوڈ چیزیں ہیں، ان پر خام خواہ بیان کرنے کا کیا فائدہ۔ پی ٹی آئی والے کہیں گے کہ ہم نے الیکشن جیتا تھا، ہم جمہوریت کے علمدار تھے، ہم ایک جمہوری حکومت تھے تو اس لیے ہم بیٹھے تھے، تو بھائی ہمارے متعلق بھی اچھے خیالات رکھیں، اگر ان جیسے کام ہم کریں گے تو پھر ہم کیوں نہیں جائیں گے، ہم بھی جائیں گے۔ تو رانا صاحب جو ہے نا میرے خیال میں بڑی ایک پریگمیٹک قسم کی اور بڑی ایک ریئلسٹک قسم کے اپروچ کے ساتھ جو ہے وہ تجزیہ دے رہے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اس تجزیے سے نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب کو بہت زیادہ امپریس یا خوش ہوں گے، لیکن یہ ریالٹی ہے، میرے خیال میں بالکل ریالٹی ہے کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پاس طاقت شاقت کوئی نہیں ہے۔ بلکہ ابھی یہ جو میں ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے جو میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ جی عمران خان صاحب کے لیے جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں ملاقات کا ارینج کیا گیا، تو زبان زد عام یہ بات تھی کہ اس ملاقات کو ارینج کرنے میں موجودہ حکومت کا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ اس تالے کی چابی جو ہے وہ پنڈی کے پاس ہے، اسلام آباد کے پاس نہیں ہے۔ پنڈی اس چابی کو جب ہلاتا ہے تو تالا کھل جاتا ہے اور ملاقاتیں ہو جاتی ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح اعظم سواتی صاحب کی ہوئی تھی۔ تو یہ حقیقت ہے، اور افسوسناک بات یہ ہے، میں دوبارہ یہ کہنا چاہوں گا، میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی، افسوسناک بات یہ ہے کہ پچھلے 10 سال کے اندر نا یہ اسپیس آپ کے ہاتھ سے ایک ایک کر کے آہستہ آہستہ کر کے جاتی رہی ہے، اور اب بالکل نہ ہونے کے برابر ہو گئی ہے کہ اب میرے خیال میں شاید اگلا لیول شاید یہ ہوگا کہ اسلام آباد کا جو ایس ایچ او ہوگا نا، شاید وہ بھی آپ ان کی اجازت کے بغیر نہیں لگا سکیں گے، میرے خیال میں اگلا لیول یہ ہوگا۔ تو بڑے بڑے عہدوں کے حوالے سے تو ظاہری بات ہے کلیئرنسز آتی ہیں، وہ آپ کو کلیئرنسز لینی پڑتی ہیں، تو لیکن اب چھوٹے چھوٹے عہدے بھی جو ہے نا آگے چل کے میرے خیال میں اسی طرح ہی چلیں گے کہ آپ ان کی اجازت کے ساتھ ہی آپ چلیں گے اگر آگے آپ نے چلنا ہوگا۔ اس کے علاوہ فخر درانی صاحب ہیں، سینئر جرنلسٹ، انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ القادر یونیورسٹی میں 4 سال کے دوران صرف 200 اسٹوڈنٹس نے داخلہ لیا ہے۔ اس پروجیکٹ کی وجہ سے عمران خان اور بشریٰ بی بی کو قانونی مشکلات کا سامنا رہا ہے، اور شاید آنے والے دنوں میں اس پروجیکٹ کی وجہ سے انہیں جیل بھی جانا پڑے۔ تو سوال یہ ہے، یہ 200 اسٹوڈنٹس اگر یہ خبر ٹھیک ہے، فخر درانی صاحب از اے ویری کریڈیبل جرنلسٹ، ان کی خبر غلط نہیں ہو سکتی، 200 اسٹوڈنٹس تو ایک اچھے ٹیوشن سینٹر میں ہوتے ہیں، مطلب لاہور کے اندر اگر آپ وہ ہیں رانا اکیڈمی اس طرح کے اور بھی ہیں، تو یہاں پہ اگر آپ چلے جائیں نا تو 200، بلکہ 200 تو کم بتا رہا ہوں میں، 200 سے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو یہ القادر یونیورسٹی جس کا اتنا 458 کنال زمین، 190 ملین پاؤنڈ کیس، 50-60 ارب روپیہ ایک اماؤنٹ جو بنتی ہے، تو 458 کنال زمین کے اوپر جو یونیورسٹی بنائی گئی اس میں 200 اسٹوڈنٹس نے اب تک صرف پارٹیسپیٹ کیا ہے یا ایڈمیشنز لیے ہیں، تو یہ تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ خیر یہ ایک ڈیٹیل جو ہے وہ یہ سامنے آئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر میں امریکہ کے حوالے سے مس کر گیا، وہ میں شیئر کرنا چاہوں گا۔ یہ کل بیسکلی واقعہ پیش آیا ہے واشنگٹن ڈی سی میں، جہاں پہ امریکی سیکرٹری خارجہ اینٹونی بلنکن جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ اسی دوران جو ہے ان کے خلاف ایک خاتون کھڑی ہوئی اور انہوں نے وہاں پہ احتجاج کرنا شروع کر دیا۔ خاتون اینٹونی بلنکن کو وزیر خارجہ کی جگہ نسل کشی کا وزیر قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے۔ حجاب پہنے خاتون نے کہا کہ اینٹونی بلنکن تم نسل کشی کے سیکرٹری ہو اور تمہاری وجہ سے ہزاروں لوگوں کی نسل کشی ہوئی ہے، تم نے انسانیت کی تذلیل کی ہے۔
اینٹونی بلنکن نے خاتون کے احتجاج پر جواب میں کہا کہ میں آپ کے نقطہ نظر کا احترام کرتا ہوں. بعد میں انتظامی اہلکاروں نے خاتون کو پکڑ کر کمرے سے باہر نکال دیا. یہ جو خاتون تھی یہ بیسکلی فلسطینیوں کے حق میں جو ہے وہ یہ احتجاج کر رہی تھی اور اس کا اس حوالے سے وہ اینٹونی بلنکن کو نشانہ بنا رہی تھی. ویسے اس طرح کے احتجاج سے مجھے یاد ہے, اگر آپ کو یاد ہو کہ جارج بش ایک دفعہ عراق گئے تھے تو وہاں پہ ایک صحافی نے ان کے اوپر جوتا پھینک دیا تھا. تو یہاں پہ جوتا تو نہیں پھینکا گیا لیکن کھڑے ہو کے جو ہے ان کے خلاف احتجاج ضرور کیا گیا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.